أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الفائزین برضا اللہ تعالی. اما بعد. میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے. پڑھائی میں شوق ہے نا سب کو؟ الگ الگ طرح کا کہانیاں سننے کے لیے مزہ ہے نا؟ تو سنیے، ابھی ہم ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے الگ الگ واقعات بیان کرتے رہتے. بچپن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش اور دودھ پلانا، اس کے بعد رسول کے نسل اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پرورش میں رہتے تھے، ابو امی کے بارے میں پورا ہم نے چرچا کر لی. دیکھیے، آج نیا ایک چیز کے بارے میں ہم چرچا کر رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 21واں سال میں تجارت کے لیے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف چلے جاتے. شام کی طرف چلے گئے. بصرہ جگہ پہنچا تو ادھر سے بحیرہ نام پہ ایک آدمی کو ملا. وہ آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے تعجب کیے. کیوں؟ آخری نبی کے بارے میں جتنی بھی نشانیاں بولی گئی ہے پورا یہ نبی کے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں نظر آ رہا تھا ان کو. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 25واں سال میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے تجارتی مقصد کے لیے شام کی طرف ان کے غلام میسرہ کے ساتھ گئے تھے. وہاں سے ایک عیسائی پروہت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے بول رہا تھا کہ وہ درخت کے نیچے بیٹھنے والا بچہ وہ آخری نبی ہے، ان سے پورا نشانیاں نظر آ رہے ہیں. اس سفر میں اور بھی عجیب واقعات ہو رہے تھے. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت بادل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ دے رہا تھا. یہ پوری واقعات میسرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے آنے کے بعد بول دیا تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس نبی کا رتبہ اور بھی بلند ہو گئے. نبی کو کیوں اپنے تجارتی سامان کے ساتھ بھیج دیا تھا شام کی طرف؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، ایمانداری، امانت، یہ سب دیکھنے کے بعد بھیج دیے تھے. چلیے، یہی ہے یہ چیپٹر میں ہم کو چرچا کرنے کے. دیکھیے، سبق 6، سوریہ کی طرف تجارتی سفر. سوریہ بولے تو سیریا ایک دیش کا نام ہے. شام بولا جاتا، عربی میں شام بولتے. تو سوریہ کی طرف تجارتی سفر، تجارت کی مقصد کے لیے سفر کرتے ہیں. جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر 21 سال کی ہوئی
تو آپ کے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام جانے کا اتفاق ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 21واں سال میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام جانے کا اتفاق ہوا۔ تجارت کی غرض سے جب وہ سفر پر نکلے تو تجارت کی مقصد سے جب وہ سفر پر نکلے تو راستے میں بصرہ پہنچے۔ راستے میں کہاں پہنچے؟ بصرہ۔ تو ایک عیسائی عالم بحیرہ سے ملاقات ہوئی۔ عیسائی عالم بحیرہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ آپ کو دیکھ کر بہت دنگ رہ جاتا، یعنی بہت تعجب ہوا۔ کیوں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی تمام نشانیاں بیان کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے وہ آدمی آخری نبی ہونے کا پورے نشانیاں بتا رہا تھا، اور ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے سے حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ابو طالب کو یہ بھی بولتے کہ یہ بچے کو اچھے سے حفاظت کرنا ہے کیونکہ یہ آخری نبی ہونا ہے۔ 25 سال کی عمر میں پھر سے آپ کو تجارت کی غرض سے ملک شام جانے کا اتفاق ہوا۔ 25 سال میں پھر بھی ملک شام جانے کا اتفاق ہوا۔ اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ کا سامان لے کر جا رہے تھے۔ اس وقت پہلے ابو طالب کا بھی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سامان لے کر جا رہا تھا۔ ان کے ساتھ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام میسرہ بھی تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام کا نام کیا ہے؟ میسرہ، وہ بھی تھا۔ سفر کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے۔ سفر کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھا تو ادھر نستورہ ہے۔ نستورہ بولے تو یہ عیسائی لوگوں کا پروہت رہتے، ان کا چرچ میں رہنے والا، اس نے آپ کو دیکھ کر بولا درخت کے نیچے بیٹھنے والا شخص نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ وہ درخت کے پیچھے بیٹھنے والا نبی ہے، نبی ہے، وہ عام انسان نہیں ہے۔ اور تورات میں آخری نبی کے بارے میں جو ذکر آیا ہے وہ یہی شخص ہے۔ تورات میں کیا ہے؟ آخری نبی کے بارے میں جو بتایا ہے وہ یہ شخص ہے۔ اس سفر میں اور بھی بہت سے عجیب و غریب واقعات ہوئے۔ یہ سفر میں اور بھی عجیب غریب واقعات ہوئے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی جاتے بادل ہر وقت آپ کو سایہ دیتا ہے۔ رسول کہیں بھی گیا تو کیا ہے؟ بادل رسول کو سایہ دیتے۔ اور اس سفر میں آپ کی وجہ سے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بہت سارے تجارتی منافع ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میسرہ کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے بھیج دیا تھا، تو وہ سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ سے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بہت منافع ہوئے تھے۔ جب واپس مکہ پہنچے تو میسرہ نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو پورا واقعہ سنایا۔ جب واپس مکہ پہنچا تو میسرہ نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کا سفر میں جو واقعہ سنا ہوا وہ پورا سنایا، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، رسول کے ایمانداری، سچائی اور اخلاص کے بارے میں بھی بیان کیا۔ یہ سب دیکھ اور سن کر خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دل میں آپ کا رتبہ اور اونچا ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ احترام آ گئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو۔ دیکھیے یہی ہے ہم کو یہ چیپٹر میں چرچا کرنے کی بات۔ تو اتنا ہی چیز ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے تجارتی سامان کے ساتھ اپنے غلام میسرہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف اپنے 25واں سال میں گیا۔ وہاں سے ایک نستورہ، ایک پروہت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے، اور وہاں سے ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہا تھا، اس وقت ایک پروہت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ وہ بتائے یہ تورات میں جو بولا آخری نبی کے نشانیاں پورے یہ اس میں ہے، یہ آدمی میں ہے، تو یہ نبی ہونے کا چانس ہے، اس طرح بول دیا۔ اور وہ سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بہت سارے فائدہ ملا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی گیا تو بھی رسول کو بادل سایہ دیا تھا۔ اور پہلی مرتبہ 21واں سال میں ابو طالب کے
ساتھ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف گیا تھا۔ اس وقت بصرہ نام پہ ایک جگہ میں بحیرہ بھی اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائے تھے، یعنی یہ بچہ جو ہے یہ آخری نبی ہونے کا چانس ہے، تو اس کو اچھے سے دیکھ بھال کرنا چاہیے۔ چلیے اتنا ہی چیزیں ہے۔ نیکسٹ مشق ہے، ادھر سوالوں کے جوابات کاپی میں لکھے، یہ کاپی میں آپ لوگ لکھنا کیا ہے۔ ایک، شام کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سفر کتنی عمر میں اور کس کے ساتھ کیا تھا؟ شام کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سفر کتنی عمر میں اور کس کے ساتھ کیا تھا؟ کتنی عمر میں؟ 21 سال میں۔ اور کس کے ساتھ؟ ابو طالب کے ساتھ۔ دوسرا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس غرض سے اور کتنی عمر میں کیا تھا؟ کس غرض سے کیا، کس مقصد سے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سامان تجارت کرنے کے مقصد سے اپنے 25 سال میں کیا تھا۔ تیسرا سوال، پہلے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ پہلا سفر میں کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ پہلا سفر میں بصرہ پہنچے تو ایک عیسائی عالم بحیرہ سے ملاقات ہوئی، وہ آپ کو دیکھ کر بہت دنگ رہ جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی تمام نشانیاں بیان کر دیتا ہے، اور ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھے سے حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ چوتھا سوال، نستورہ عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیا بولا تھا؟ نستورہ عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کیا بولا تھا؟ نستورہ نے آپ کو دیکھ کر بولا، درخت کے نیچے بیٹھنے والا شخص نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، ایسا بول دیا وہ نستورہ نے۔ اور تورات میں آخری نبی کے بارے میں جو ذکر آیا ہے وہ یہی شخص ہے۔ نیکسٹ، پانچواں، خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام کا نام کیا ہے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام کا نام کیا ہے؟ کیا ہے؟ میسرہ۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام کا نام میسرہ۔ چھٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے سفر میں جو واقعات پیش آئے ان میں سے کوئی ایک بیان کرنا۔ بہت سارے واقعات ہوئی ہے، ایک ہے جہاں کہیں بھی جاتے بادل ہر وقت آپ کو سایہ دیتے، ایک ہے۔ دوسرا واقعہ کیا ہے؟ نستورہ نے آپ کو دیکھ کر بولا، درخت کے نیچے بیٹھے والا شخص نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو کوئی ایک لکھ سکتا ہے، اس طرح کا سوال امتحان میں آ گیا۔ تو چلیے یہ چیپٹر ادھر ختم ہوتا ہے۔ اتنی سارے معلومات ہم نے حاصل کر لیا ہے سبق سے، تو یہ اچھے سے پڑھنا، یاد کرنا، سمجھنا، سبق حاصل کرنا۔ اللہ ہم سب کو نیک راہ میں چلنے کے لیے اور نیک عالم بننے کے لیے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔